اور اللہ کے حکموں کی تابع داری نہ کی تو جس طرح وہ بت کی عبادت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے ہاں مایوس اور پریشان حال ہوں گے، مسلمانوں کو بھی اس پریشانی اور مایوسی کا حالت دیکھنی پڑے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایسی حسر ہے کہ ایسا لگتا ہے کوئی دوسرا کام کرنا ہی نہیں۔ ہم نے تمہیں محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور حالانکہ بہت سے کام ہیں عبادت کے علاوہ، کاروبار ہے، گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، ہر چیز میں لگن، لیکن دیکھیں ایک قاعدہ ہے، اللہ جل شانہ ہمارے رب ہیں، اللہ بخوبی جانتے تھے اپنے بندوں کو، انہیں بچوں سے محبت خود بخود ہو جائے گی، بیوی سے محبت خود بخود ہوگی، اپنے کاروباروں پر خود بخود بیٹھیں گے، اپنے مالوں کی حفاظت فطرتی چیز ہے، ان کی حفاظت کریں گے۔ انہیں بھولے گی تو اللہ کی ذات، انہیں بھولے گی تو میری عبادت، اس لیے حسر سے بیان کی امت کی تربیت، اپنی مخلوق کو سمجھانے کا انداز اللہ رب العزت کا ایسا کہ دیکھو یہ کام ہے صرف تمہارا۔ اب سوچنے کی بات ہے، جس امت کی بنیاد صرف اور صرف عبادت اور احکامات پر چلنا تھی، ابھی تو اللہ نے ہمیں کہا نہیں تھا کہ دوسرے کاموں میں لگنا، صرف اس کا کہا، پھر بھی ہم نہیں لگے ہوئے، اتنا مجمع لگا ہوا ہے، اتنے مسلمان اللہ کی عبادت گزار ہیں، اتنا طبقہ ہے مخلوق کا جو اللہ کو رب مانتا ہے، نہ ماننے والے زیادہ ہیں، ماننے والے کم۔ مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن عبادت کرنے والے کم ہیں، نہ عبادت کرنے والے زیادہ ہیں، سچائی کم ہے، جھوٹ زیادہ ہے، حلال کم ہے، حرام زیادہ ہے، عبادت کم ہے، فرما برداری کم ہے، نافرمانی زیادہ ہے۔ اس لیے مقصد بیان کیا جاتا ہے، ضروریات بیان نہیں کی جاتی۔ آپ سب شب جمعہ پہ آئے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بھی جا کے پوچھتا ہے جی فلاں آدمی، عمران بھائی، روشن بھائی جی کہاں گئے ہیں؟ وہ شب جمعہ پر گئے ہیں بیان سننے کے، حالانکہ صرف آپ بیان نہیں سنتے یہاں، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے باتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا حال حوال، لیکن یہ نہیں بیان کیا جا رہا۔ مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ اس مقصد کے لیے آئے۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں ضروریات میں ہم لگیں، لیکن اس ضرورت میں رکھ کے اپنے رب کو بھول جائیں۔ اس لیے حضرت اللہ صلی اللہ فرماتے تھے آج دین سے دیندار مجمع بھی اللہ کے غیر سے اثر لے کے چل رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے، عبادت کر رہے، لیکن اس کے دل میں بھی یہ ہے کہ مال ہوگا تو میرے مسئلے حل ہوں گے، دنیا کی ترقی ملے گی تو میرے مسئلے حل ہوں گے۔ حالت یہ ہوتی ہے جب حالات آتے ہیں ایمان بنا ہوا نہیں ہوتا، حالات اس لیے آ رہے ہیں کہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور ہم یہ ہے کہ ایک مخلوق کو چھوڑ کے دوسری کو، یہاں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، وہاں سے ہوں گے۔ جب تک وہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسانیت مخلوق کو تبدیل کرنے کے بارے میں روزانہ سوچتی رہے گی کہ یہ ہے، اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، یہ ہٹے، یہ صحیح ہوگا، اور میں اللہ اس وقت تک ان پر مسلط کرتے رہیں گے، انہی پر اپنی مخلوق کو مسلط کرتے چلے جائیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم احکامات کے بندے ہیں۔ کامیابی ناکامی کو سمجھنا ہے، مال کا مل جانا کامیابی کا کوئی تعلق نہیں اس سے، اچھے گھر کا بن جانا کامیابی کا کوئی تعلق نہیں اس سے، اچھی نوکری نہ ملنا ناکامی کا کوئی تعلق نہیں اس سے، اچھا گھر نہیں بنا ناکامی کا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ اگر دوستو یہ ناکامی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنا سکے، سوچیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا بڑا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں جب آپ تہجد پڑھتے آپ کی انگلیاں مبارک میرے پاؤں کو لگتی، میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتی، اتنا چھوٹا سا گھر ہے، کتنے بڑے بادشاہ، کتنی بڑی ہستی، سمجھتے تھے اپنی امت کو۔ اگر میں بڑے بڑے گھر بنانے میں لگا، بڑے بڑے کاروبار کرنے لگا اپنی اولادوں میں، اور جو ہے نا جی اس چیز میری امت پتہ نہیں کتنا کچھ لگے گا۔ اس لیے صحابہ سے کہتے تھے دیوار بنا رہے ہیں، گری ہوئی دیوار ہے بنانی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دیوار کے گرنے سے موت زیادہ کرے گی۔ اس دنیا کو آج انسانیت دن رات مقصد بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، اس دنیا کو سمجھنے والی سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیس الطبع آدمی، نفیس الطبع شخصیت،
صحابہ کو مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں، کتنی بڑی جگہ سے گزر رہے ہیں، ہماری نظر میں حقیر ترین جگہ ہو، کوڑا کرکٹ سے گزرے آپ اور صحابہ ساتھ ہیں۔ آج ایک بات آئی اپنے صحابہ کو سمجھانے کی، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، کان اس کے کٹے ہوئے ہیں، پیٹ پھولا ہوا ہے، وہ پڑا ہے ڈھیر پہ، تو آپ صحابہ سے میرے آپ جیسا آدمی بھاگ کے گزر گئے ایسی جگہ سے، یہ بو سی آ رہی ہے، گند ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفیس الطبع کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو یہ بکری کا بچہ پہ تم میں سے کوئی سے خریدے گا؟ صحابہ ہنس رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھی یہ بات کہ میرے صحابہ کو پتہ نہیں ہے یہ خریدیں گے نہیں خریدیں گے، میرے آپ تک ایک پیغام پہنچانا تھا، اس لیے صحابہ سے ساری باتیں کی، تعلیم کے لیے صحابہ سے سوالات کیے کہ بعد والے آنے والوں کو پتہ چلے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں تو ٹھنڈک تو مال بن گیا، 1,00,000 روپے جیب میں کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ شخص 5 وقت کا نمازی ہے، خوشی ہے؟ اس امت کا قیمتی اثاثہ سرمایہ اس کا وقت، ہمارے وقت کی ترتیب بنے کیسے خرچ ہو، ہمارے لفظوں کی ترتیب بنے ہم نے کیا بولنا ہے، کس کو بولنا ہے۔ اللہ جل شانہ بڑی غیور ذات ہے، دلوں میں اگرچہ اللہ کی ذات سمائی ہوئی ہو، لیکن اللہ جل شانہ زبان حال سے بھی اپنے غیر کو سننے کا تصور نہیں کر سکتے کہ تم غیر کو سوچو، اس لیے انبیاء علیہ السلام پر ایسے واقعات اتارے ہیں، ایسی وحی اتری ہے انسانیت کی تعلیم کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اچھی نیت ہے، نیک نیت ہے کہ 100 بیویوں سے ملوں گا، 100 بیٹے پیدا ہوں گے، 100 کو مجاہد بنا کر اللہ کے راستے میں بھیجیں، تیار کریں، کتنی اچھی نیت ہے، کتنی نیک مراد ہے، لیکن 100 بیویوں سے ملے، کسی ایک کو بھی اولاد نصیب نہ ہوئی، ایک بیوی سے بچہ پیدا ہوا، وہ بھی مردہ بچہ پیدا ہوا، دائی نے آ کے رکھا جی یہ مرا ہوا لڑکا پیدا ہوا، بعد میں وحی آئی تو کیا ہوا، اے سلیمان انشاءاللہ کہنا بھول گیا، اپنے رب کو ساتھ نہیں کیا، لیکن اس سے بڑے نبی، سارے انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے آپ کے دل میں اللہ کی ذات ہے اور یہ سمجھتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ جو یہ سوال مجھ سے کریں گے اللہ میری مدد کریں گے، میں بتاؤں گا۔ تو لوگوں نے آ کر پوچھا ہمیں آپ ان سوالات کے جواب دے دیجیے، آپ نے فرما دیا کل بتا دوں گا۔ ایک دن، 2 دن، 7 دن، 9 دن، اتنے دن گزر گئے، روزانہ آتے ہیں وہ، ہاں جی آج بتائیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ جبرائیل آئیں گے مجھے بتائیں گے، جبرائیل کیسے آئے، اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اللہ کی مرضی سے اترتے ہیں فرشتے، اللہ کی مرضی کے بغیر سب ہم زیرو ہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہوئی، کتنے دنوں کے بعد صحابہ پر باتیں ہو رہی ہیں، منافق فکریں کس رہے ہیں، یہ تمہارا نبی ہے، تمہارے نبی کو تو اس کے رب نے چھوڑ دیا، وہ تو ہمیں سوالوں کا جواب نہیں دے رہے، کائنات میں سب سے قیمتی شخصیت، لیکن یہ حال امت کو دکھلانا تھا بطور تعلیم کے لیے۔ آپ کیسے بتائیں، آپ کو تو اللہ علم دیتے ہیں، آپ بتاتے ہیں، کسی چیزوں کا بہت سی چیزوں کا علم اللہ نے پہلے سے آپ کو دیا ہوا، لیکن کہیں کسی علم کو چھپایا، اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ انسانیت اللہ کی ذات عالی کو نہ بھولے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، لا تقولن لشیء، شیء کی تنوین، چھوٹی سے چھوٹی بات، اے نبی جی اگر جب بھی آپ کوئی بات کریں کہ کل میں ایسا کر دوں گا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، آپ انشاءاللہ ضرور کہا کریں کہ اللہ چاہیں گے تو ایسا۔ اسی وجہ سے اللہ نے مجھے زمین پر نہیں بھیجا کہ امت کو تعلیم دینی ہے، کہ یہ بات جا کر عرض کر دی جائے اپنے محبوب سے کہ آپ جب بھی کوئی بات کہا کریں ساتھ انشاءاللہ کہا کریں۔ ہمیں کتنی مشق کرنی پڑے گی، جس مقدس ہستی کے دلوں میں، رگ و ریشے میں، خون میں اللہ کی عظمت بھری ہوئی ہو، صرف اس نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ کے اس وقت نام نہیں نکلا، اس پر اتنی بڑی تنبیہ، امت کو اتنی بڑی تعلیم۔
ہم نے کتنی مرتبہ کہا مسئلہ نہیں ہے میں یہ کام کر دوں گا، مسئلہ نہیں ہے جی اس سے ملیں گے وہ ہمارا مسئلہ حل کرا دے گا، اس سے اس سے فلاں سے، اللہ رب العزت تو بھئی اللہ کی ذات عالی کو بولیں گے تو اللہ کی محبت آئے گی۔ اب یہ ساری امت فیصلہ کر لے، جتنی مسئلے ہیں کچھ بھی ہے ہم اللہ کو بولنا شروع کر دیں، ہم حکم پورا کرنا شروع کر دیں، اللہ مسئلے حل کر دیں۔ اب ہم نے اپنے مسائل کا حل اس بات کو سمجھ لیا، سن لیا، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اس کو لینا کیسے، کرنا کیسے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کے طریقے سے۔ آپ کو اتنا خوبصورت بنایا، آپ کے اتنے معجزات ظاہر کرائے، کس نے؟ صرف میرے نبی کو بڑا مان لو، بہت بڑا نبی ہے، بہت بڑا نبی ہے جی، اس کی جتنی سیرت سنائی جائے، صورت بیان کی جائے، لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ کے پاس لوگ گئے، جی دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، آپ بسترے اٹھا کے لوگوں سے کہہ رہے ہو بس نکلو، اس سے کیا ہو؟ تو اس آدمی سے کہا جو چاند پر پہنچے تھے، کتنے دنوں میں پہنچے؟ 21 دن، 22 دن، 23 دن، اس طرح کچھ دن۔ تو اپنے لفظوں میں بیان کیا، رگڑ گھس رگڑتے گھسڑتے پہنچتے اتنے دن لگائے۔ ہم انسانیت سے کہہ رہے ہیں اس ہستی کے پیچھے چلو جس نے زمین پر ٹھہر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہم زمین پہ ٹھہر کے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں گے، ہم اس نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے معجزات اس وجہ سے ہیں کہ ہم انہی کو اپنا سب کچھ سمجھیں کہ ہمارے مسئلوں کا سارا حل ان کی اتباع میں چھپا ہوا۔ صحابہ گزر رہے ہیں ایک جگہ سے، پانی نہیں ہے، کنواں خالی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کر دی کنویں میں، اللہ نے اس کنویں کو پانی سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ سے گزرے، اس کنویں کا پانی کھارا ہے، آپ نے اپنا لعاب دہن تھوک ڈال دی، اللہ نے اس پانی کو میٹھا کر دیا۔ حد کر دیے، انتہا کر دیے اپنے نبی کے معجزات کی۔ پانی نہیں ہے صحابہ کے پاس، کنواں بھی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اتنا خوبصورت بنایا، اتنا مزین کیا اپنے نبی کو کہ پیالہ لاؤ، پیالہ لایا گیا، آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، صحابہ پی رہے ہیں، مٹکے بھر رہے ہیں، اپنے فل سیر ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی زیادہ قیمتی ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلنے والا پانی۔ علماء کی یہ تحقیق ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلنے والا پانی زیادہ افضل ہے۔ آپ جب افضل ہیں، آپ کی ساری چیزیں افضل ہیں۔ تو قابل احترام دوستوں بھائیو، اپنے نبی کو یہاں تک پہنچانا کس حال میں پیدا کیا، جس کو آپ ہم میں سے ہر آدمی ہلکا سمجھتا ہے، یعنی یتیم پیدا ہونا اور یتیم ہو جانا ایک ہلکا بچہ شمار کیا جاتا ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ اللہ نے وہ ہلکی سے ہلکا پن انسانیت کو دکھانے کے لیے اپنے نبی کو پیدا ہو کر ہی یتیم کر دیا۔ لیکن یہ میرے آپ کے لیے ہلکی چیز ہے، لیکن اپنے نبی کو جس حال میں ڈھال دیا ہے نا، وہ حال ایسی صفت بنی ہے، وہ حال ایسی شکل بنی ہے کہ اس میں خوبصورتی کے بہت بڑے عالم چھپے ہوئے ہیں۔ یتیم کیوں پیدا کیا؟ علماء نے لکھا اس لیے یتیم کر دیا، ماں باپ کا سایہ اس لیے اٹھا لیا کہ ماں باپ نہ کبھی بیٹوں سے کہہ دیتے ہیں اولادوں سے ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا، تو میرے نبی پر میرے ماں باپ کا بھی یہ لفظ اللہ کو سننا گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کو اس کے ماں باپ کہیں ہم نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، میں پالوں گا اپنے نبی کو۔ اللہ نے خود اپنے نبی کو پالا۔ پھر آپ کی دوسری صفت امی بنایا، ہماری زبان میں جسے پڑھا لکھا نہیں کہا جاتا، ہم ہلکا سمجھتے ہیں نا ایسے لوگوں کو، لیکن اپنے نبی کو ایسا بنایا، نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ کیوں کیا ایسا؟ جب آدمی پڑھتا لکھتا ہے تو اسے کوئی استاد بنانا پڑتا ہے، اور جب استاد کے پاس چلا جاتا ہے تو استاد کا رتبہ بڑھ جاتا ہے اور شاگرد کا کم ہو جاتا ہے، تو میرے نبی کی عظمت کم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی کہنے والا آ جاتا میں استاد ہوں،
اور ایک وہ معجزہ جو ظاہر کرنا تھا، بغیر لکھے پڑھے تمہیں سمجھائے گا میرا نبی، میں اللہ تربیت کروں گا اپنے نبی۔ اللہ نے اپنا معلم ہونا ثابت کیا اپنے نبی پر، کہ اگر استاد کا نام ہے کہ آپ کے استاد کون ہے، تو اتنی بڑی ہستی کا نام ہے کہ اللہ میرے استاد۔ دنیا میں کوئی نہ ہو مثال کہ اس نے پڑھایا اس نے پڑھایا۔ پڑھنا لکھنا کیوں نہیں آتا؟ آدمی لکھائی کر رہا ہو جو سیکھ کر آیا، کسی نے سکھایا ہے۔ پڑھ کے بیان کرتے، اگر جیسے میں اور آپ 6 نمبر یاد کرتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں، اگر آپ بھی پڑھتے لکھتے یاد کرتے پھر بیان کرتے تو وہ مزہ کہاں رہتا؟ لوگ کہتے پڑھ کے آئے کتابوں سے، وہی ہمیں سنا رہے ہیں۔ نہیں، یہ جب بولتا ہے زبان ان کی استعمال ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے کلمات ان کی زبان پر القاء ہو جاتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، میرا نبی جب بھی کوئی بات کہتا ہے وہ ان کی نہیں ہے، وہ ہماری طرف سے ہے، وہ وہی ہوتی ہے۔ یہ ساری خصوصیات بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب اس نبی نے دنیا میں بڑے بڑے حالات آئے اور اپنے صحابہ کو امت کو سنبھال لیا، اعمال دیکھا، بھائی ہمارے پاس بھی وہ اعمال موجود ہیں، ہم ان میں لگیں، اگرچہ نبی ہمارے پاس نہیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے نبی جی، جب تک آپ اس امت میں ہو، دنیا میں ہو، ہم ان پر کوئی حالات نہیں بھیجیں گے، عذاب نہیں بھیجیں گے، انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ پھر فوراً یہ آیت اتری، جب آپ ان میں نہیں ہوں گے، اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے تو ہم ان کے مسئلے حل کر دیں گے، انہیں عذاب دیں گے۔ تو عجب العافظ رحمہ اللہ فرماتے تھے بھائی یہ ہمارے پاس جو استغفار ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے نبی کا نعم البدل ہے کہ ہم یہ کر لیں گے تو ایسا ہے جیسے نبی ہمارے ساتھ ہے اور ہم پر عذاب نہیں آئے۔ استغفار مستقل ایک عبادت ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہوا بھائی توبہ وہ کرے، استغفار وہ کرے جو گناہ گار ہو۔ نعوذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایتیں بھری پڑی ہیں، دن میں 70 مرتبہ آپ نے اللہ سے استغفار کیا بطور تعلیم۔ انس فرماتے ہیں فلاں سے ہم نے اپنے نبی کو 100 مرتبہ 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے دیکھا۔ استغفار مستقل ایک عبادت ہے، ایسی عبادت جو تمنا کرو، جس دعا کی اللہ اس کو پوری کر دے۔ ہمارے پاس حل ہیں، ہمارے پاس اعمال ہیں، ہم ان اعمالوں میں لگیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا سفر میں، تو رات پڑ گئی ایک مسجد میں نے کہا چلو میں قیام کروں، تو مسجد میں مجھے لوگوں نے رہنے نہیں دیا۔ چلو بھائی بزرگوں، آپ ہم نے مسجد بند کرنی ہے، تالا لگانا ہے، آپ مسجد کے باہر تھا۔ میں نے بڑی منت کی ان کی، انہوں نے نہیں سنی بات۔ تو ایک دھوبی تھا یا شاید کسائی تھا، اس کے پاس گئے، اسے جا کر دیکھا وہ کام میں لگا ہوا اور پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ اس سے پوچھا یہ جس ذکر میں تم لگے ہوئے ہو کتنے عرصے سے؟ اتنا عرصہ ہو گیا۔ میں کیوں کرتے ہوگا؟ جی میں جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں نا، اس کی تسبیح شروع کر دیتا ہوں، اللہ میری دعا قبول کر دیتا ہے۔ کہنے لگے کوئی دعا ایسی بھی ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی، ایک دعا ایسی ہے کہ میں نے یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا ہے، میں اللہ سے روزانہ دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ وہ شخص مجھے ملا ہے۔ کہا اللہ کے بندے، آج اللہ نے تیری وہ دعا بھی قبول کر لی، مجھے مسجد سے نکال کر تیرے پاس بھیجا گیا کہ میں چل کر آؤں تجھے اپنی زیارت کرانے کے لیے، تیری اللہ نے تسبیح حد تک قبول کی ہوئی۔ تو میں نے دوستوں کہہ دی، آپ نے سن لی۔ ہم میں سے کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ استغفار کو ہم اپنا مشعل، اپنا عمل بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر۔ ہم اعمالوں میں لگیں، کوئی مسئلے نہیں، مایوسی کی انتہا ہو جائے، نظر نہ آئے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ملے گی، ہم عمل میں لگیں۔ حضرت زینب بنت جاش، اللہ کے نبی کی بیٹی نہیں، کسی اور کی بیٹی ہیں، حضرت زید سے ان کا نکاح ہوا، حضرت زید کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی نے جا کر کہا تم یہ دعا پڑھو، اللہ کے نبی فرما رہا ہے کوئی مصیبت اور پریشانی آئے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھ لو، یا اللہ وہ چیز دیں گے تمہیں واپس جو تمہاری گم ہو گئی ہے، یا اس سے بہتر عطا کریں گے۔ اور وہ کہنے لگی وہ چیز تو واپس نہیں آ سکتی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، یعنی زید مجھے پسند ہے، اور اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کہا تم یہ دعا تو پڑھو۔
عمل کر لیا، دعا پڑھ لی۔ جیسے ہی یہ دعا پڑھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام گیا، زینب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، تو پوری ہوئی نا فوراً دعائیں۔ ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے اپنی امت کو۔ جانے لگے تو پہلا سوال یہ کیا، یا اللہ مجھے آپ بلا رہے ہو، آپ نے کہا جب تک آپ ان میں ہو آپ امت کو عذاب نہیں دیں گے۔ اب جب میں آپ کے پاس آ جاؤں امت کا کیا ہوگا؟ ہر جگہ امت کو یاد کیا۔ اللہ نے کہا استغفار کریں گے، ہم عذاب نہیں دیں گے۔ پھر ایسی نعمتیں، ایسے اذکار، ایسے ذکر، ایسے اعمال ہمیں دے کر گئے کہ میرے بعد تم اللہ سے یہ کہہ دینا اللہ مسئلے حل کر دے۔ تو جیسے یہ دعا مانگی، اللہ کے نبی کا پیغام۔ اب وہ کیا کہتی ہیں، صحابیاں ہیں، انکار تو نہیں کر سکتی، گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک عجیب بات میرے اور آپ کے لیے سبق کے طور پر چھوڑی۔ کہا میرے نبی سے میری طرف سے عرض کر دیں کہ میں اللہ سے مشورہ کروں۔ مشورہ کس چیز کا تھا؟ میں اور آپ جیسے کرتے ہیں کہ مجھے وہ پسند ہے نہیں ہے، میں کروں نہ کروں، میرے لیے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ ہمارا استخارہ اس درجے کا ہے کہ اللہ وہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے نہیں ہے۔ شادیاں کر رہا ہوں، ادھر ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہے، میرے لیے خیر کس میں ہے؟ لیکن یہ کس لیے کر رہے ہیں مشورہ؟ یا اللہ تیرے نبی نے مجھے پسند کر لیا، کیا میں اس قابل ہوں کہ تیرے نبی کے قدموں میں آ جاؤں اس کے نکاح میں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہاں کروں، ورنہ میں نہیں کروں۔ اللہ کہیں یہ ادا اللہ کی اتنی پسند آئی، اور میں دنیا میں جا کے جبرائیل اللہ کے پر میرے محبوب سے کہہ دو آپ کے سارے نکاح دنیا میں ہوئے، لیکن یہ نکاح اللہ رب العزت نے پڑھ دیا ہے، زینب آج سے آپ کی بیوی۔ فخر کرتی تھی میرا نکاح اللہ نے پڑھایا۔ قابل احترام دوستو، ہمارا دین تو خوشیوں سے، عملوں سے، خوبیوں سے بھرا پڑا۔ ہمیں تو مایوسی پریشانی کی طرف جانچنا سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ کتنی مہنگائی ہو گئی، کتنے حالات ہو گئے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تبلیغ والے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو اپنا رب بنا لیں، اللہ کے پاس اپنی ساری حاجتیں رکھ دیں، ہم اللہ جل شان و مسئلے حل کر دیں، ہم اعمال میں لگیں، استغفار میں لگیں۔ اتنا حق تو بنتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی پر ہم درود شریف پڑھیں۔ یہ صرف آپ پر، ہم میں سے کوئی نہ پڑھے درود۔ ہمارے نبی کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، دنیا میں کوئی اگرچہ تیرا نام نہ لے، میں نے عزت دی ہے تجھے۔ جس کو اللہ عزت دے اسے نیچے کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک ہمارے لیے ہے کہ تم ایک مرتبہ درود پڑھو، 10 رحمتیں تم پر اتاریں۔ ہم پر درود ادھر پڑھیں گے 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، یہ ہمارے لیے۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے ذکر کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت رکھ لوں؟ مشورہ کر رہے ہیں، چوتھائی حصہ رکھ لوں، ذکر کے 4 حصے کر لوں، 1 حصہ آپ کے لیے ہو؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن تھوڑا اور بڑھا دو۔ کہا اچھا یا رسول اللہ پھر 3 حصے کر دیتا ہوں، تیسرا حصہ آپ کا، 2 حصے کہیں ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑا اور بڑھا دو۔ اچھا یا رسول اللہ آدھا حصہ دوسرے اذکار میں اور آدھا وقت سارا آپ پر درود پڑھوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑا اور بڑھا دو۔ اچھا یا رسول اللہ میں سارا وقت ذکر کا آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ ساری انسانیت کو پیغام ہے، اگر تو ایسا کر لے اللہ تیرے سارے کام بنا دے اور تیرے سارے گناہ معاف کر۔ تو جی ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ پریشان ہونے کے لیے دیا گیا، اس لیے دیا گیا ہے ہمارے مسئلے حل ہوں، ہماری زندگیاں بنیں گی، خوشیاں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، گھروں میں رونق آئے گی، برکت آئے گی۔ لیکن ہم نے تو آج رشتے بھی ڈھونڈے تو پہلی چیز دیکھتے ہیں وہ کماتا کتنا ہے، اس میں تقویٰ کتنا ہے، حیا کتنی ہے، انسانیت کتنی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کتنا ہے، اللہ کی بات کتنی کرتا ہے۔ ہم نے ملازم دیکھے تو دیکھا کون زیادہ ماہر ہے، زیادہ تیز ہے، کون نیک ہے، کون پاکیزہ ہے، کون متقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صحابہ سے دیکھو یہ نمازی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تمہارے اگرچہ غلام ہیں، مزدور ہیں، لیکن ان سے اچھا سلوک کرو۔ دین سے عزت ہے دوستوں پر، دینداری بڑھے گی اللہ برکتیں بڑھا دیں گے۔ برکت کا پہلا وقت، سب سے اعلیٰ وقت جو برکت کا ہے گھروں میں اترنے کے لیے، بستیوں میں اترنے کے لیے، وہ نماز اذان سے 1 گھنٹہ پہلے کا وقت ہے، تہجد کا وقت۔ یہ انتہائی خیر و برکت کا وقت ہے کہ اللہ کی رحمت انتہائی جوش میں ہے۔ کون ہے ہم سے مانگنے والا؟ کون ہے سائل جو پریشان ہے ہم اس کی پریشانی کو حل کریں؟ کون ہے بیمار ہم سے مانگے شفا، ہم اس کو بیماری سے شفا دیں؟ کون ہے پریشان حال؟ کون ہے سائل ہم اس کی ہر دعا کو پورا کریں؟
دوسرا وقت اذان کے بعد، تیسرا وقت اشراق کا، چوتھا وقت چاش کا، یہاں تک برکت چلتی رہتی ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارا سونے میں کتنا وقت لگ رہا ہے، ہم کب سو رہے ہیں کب اٹھ رہے ہیں۔ ہمارا شہر راتوں کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا۔ شریعت کا مزاج یہ ہے صبح کو جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، تو برکتیں چلی گئی ہمارے سے۔ ہم نے جو برکت کا وقت تھا کاروباروں میں لگایا، کہا جی گاہک کس وقت آتے ہیں، نہیں، ہم جس طرح جس نیت سے کاروبار چلائیں گے اللہ اسی طرح ہمارے کاروباروں کو چلائیں گے۔ بھائی اب کھڑو تم 12 بجے تک، نہیں آئے گا گاہک۔ حالانکہ حدیثوں میں انسان کا عصر کے وقت تک اس کی روزی اس دن کی اسے دے دی جاتی ہے، باقی دوسرے وقت کے لیے اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا لوگوں نے اکٹھا کیا، کھا کے نہیں مرے، یوں ہی اکٹھا کر کے مر کے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے لیے کیا کرو، اپنے لیے نہیں کرو۔ ہماری اولادیں برکت اس اعتبار سے ہوتی، ہمارے مالوں میں برکت ہے، کب آئے گی؟ جب ہمارے مالوں سے زکوٰۃ نکلے، اللہ کا یہ حق نکلے۔ حضرت علی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امت میں بھوک، امت میں غربت اس وجہ سے ہے کہ مالدار اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ کے علم ازلی میں یہ بات موجود ہے، اللہ کی مخلوق کا اللہ کو پتہ تھا کتنے غریب ہیں کتنے امیر، اتنے امیر بنائے دنیا میں کہ اگر یہ زکوٰۃ نکال دیں اور غریبوں پر تقسیم کر دی جائے کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، تو بھائی دین آئے گا، برکتیں واپس آ جائیں۔ کسی نے آ کر کہا ایک آدمی سے، جی آپ کا مال آ رہا تھا، اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا گیا، کسی کا مال آ رہا تھا وہ ہلاک ہو گیا، آپ نے فرمایا اس مال میں کوئی برکت نہیں رہتی جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی۔ ہمارے مال میں حصہ رکھا اللہ نے اپنا، ہماری جان میں حصہ رکھا اللہ نے اپنا، جان کا حصہ نماز، بدن، روزہ، اس کو ادا کرو۔ مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فضا الی الصلاۃ، جب بھی آپ کو کوئی سخت امر پیش آئے نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ سے کہتے تھے گھر میں پریشانی آئے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جا کے نماز میں لگا دو۔ پیچھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ طرز چلا آ رہا ہے کہ ہر نبی نے اللہ سے مدد مانگی ہے نماز کے ذریعے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو وہ لائن لوگ اٹھا کر لے گئے تو وہ بادشاہ ان کے قریب جانے لگتا، انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھی، کوئی بھاگے نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی فوج نہیں بنائی میں تلاش کروں، اللہ سے مانگو۔ وہ جیسے ہی قریب جاتا ہے ان کی بیوی کے، اسے دوبارہ سا پڑ جاتا اور وہ ہاتھ نہ لگا سکتا۔ آخر میں وہ خود کہتا ہے جہاں سے اس کو اٹھا کے لائے وہیں جا کے چھوڑ کے آؤ، یہ نماز میں تھے اور بیوی گھر میں آ گئی۔ یہ ہمیں پریشانی اس لیے کھا رہی ہے، ہمارا اللہ سے تعلق نہیں جڑا ہوا، عبادت سے ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو تبلیغ کی محنت، امت عبادت میں جڑے، امت اپنے مسائل کا حل اللہ رب العزت کے پاس تلاش کرے، اللہ مسئلے حل کرنے والے ہیں اور اللہ کر دیں گے، اللہ کے بس میں ہے سب کچھ، کوئی چیز اللہ کے بس سے باہر نہیں۔ نماز وہ چیز ہے اس میں آخرت کے کیونکہ عذاب اور آخرت کے انعامات بڑے ہیں، اس کے عذاب بھی بڑے ہیں، انعامات بھی بڑے ہیں۔ عذاب کا بھی اسی نماز سے چھٹکارا کر دیا، اگر نماز پڑھ لو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں گے، اور دنیا کا بھی مسئلہ حل کر دیا، اگر نماز پڑھ لو جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اپنے نبی سے بار بار کہا نبی جی اگر تیری امت ان 5 وقتوں کی نماز کا اہتمام سے اس کو ادا کرنے والی بن جائے، میرا وعدہ ہے تیری امت سے میں اس شخص کو جنت دوں۔ تسلیاں دی، جو نہ پڑھے وقت کا اہتمام نہ کرے پھر میرا وعدہ نہیں رہا اس سے، میں چاہوں اس کو بخش دوں چاہے گا۔ یہ اتنا نقطہ بیان کر کے اللہ نے ان نمازیوں کے لیے کیا کہ تم بے نمازیوں کو یہ کہنا چھوڑ دو کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی، یہ معاملہ میرا ہے۔ کوئی عالم کے بارے میں بھی کیا بیٹھتا ہے جی اس علم کا کیا فائدہ جی، عالم کے اندر عمل ہی نہیں ہے۔ کوئی حافظ کا کیا بیٹھتا ہے جی اس حفظ کا کیا فائدہ جی۔ دوستو بھائیو، ہم تقدیر کے معاملات میں عاجز ہیں، ہم محکوم بنے حاکم نہ بنے۔ اس لیے بڑوں نے لکھا ہے، ایسے فرماتے تھے عالم اگرچہ تمہیں غیر عمل نظر آئے لیکن آگ گندے پانی سے بھی بجھ جایا کرتی ہے، اپنی فکر میں لگو۔ ہم کہتے ہیں کیا فائدہ، مولانا ذکر صاحب لکھ رہے ہیں حافظ قرآن اگرچہ عمل نہیں کر رہا لیکن مشک کی تھیلی ہے، اس کا منہ بند ہو گیا، ڈھکن بند ہو گیا، اندر تو ہے نا مشک، اندر تو ہے نا خوشبو، ڈھکن کھل جائے تو سب کو پھر فائدہ ہو، لیکن اندر تو ہے۔ ہمارے لیے اس کا احترام واجب ہے۔
ہر عالم کا احترام واجب ہے، کیونکہ مخلوق اللہ کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی ایک اس مخلوق کو جو اللہ کو رب نہیں مانتا اس وجہ سے اٹھا دیا گیا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ لیکن کا اللہ کا نام لو، میں اللہ کو کیوں جانوں گی، میں اللہ کا نام نہیں لیتا، دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے میرے خلیل، یہ شخص 70 سال عمر ہے، اتنی عمر ہے، اس نے آج تک ہمارا نام نہیں لیا، میں تو اس کو کھلا رہا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں سلاتا ہوں، اس کی ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہوئے، آپ ایک دن بھی نہ کھلا سکے، میرا نام نہیں لیا۔ تو گئے اور اسے بلا کر لائے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے بہت بڑا، کہ انسانیت اخلاق سے دین پھیلے گا۔ جیسے بٹھایا اور کہا بھائی تو بیٹھ اور کھانا کھا، گرچہ بسم اللہ نہ پڑھ۔ اس نے کہا یہ کیوں کیا آپ نے، پہلے بھگا دیا مجھے اٹھا دیا۔ کہا جی وہ جو تیرا اور میرا رب ہے نا، اس نے کہہ دیا ہم 70 سال سے اسے پال رہے ہیں، اس نے آج تک ہمارا نام نہیں لیا، ایک دفعہ نہیں کھلا سکے آپ۔ تو کہا جس رب کی نافرمانی پر عطا کی یہ حالت ہے، میں فرما بردار بن جاؤں تو کیا عالم ہوگا۔ کہا جی کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہو جاؤں۔ اخلاق سے دین پھیلائے۔ تو اور وہ شخص ہے بعد میں ایمان لے آئے کہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے آپ کی، تلوار کو اتار کے کہتے ہیں آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ یہ وہ حالات امت کو میرے نبی نے، میرے اور آپ کے نبی نے سبق دیا کہ حالات ہے، پریشانی ہے تو کہو اللہ، بڑی طاقت ہے اللہ کو بولنا۔ یہ اگر گلیوں میں چلے آواز، بازاروں میں چلے، شہروں میں چلے، ہمارے بچے بولیں، ہماری عورتیں بولیں، ہمارے بڑے بولیں، اللہ مسئلے حل کریں گے۔ اس اللہ کے بولنے میں ایسی پاور اور طاقت ہے، باطل کی جڑیں کٹ جائیں گی، مخلوق کی وہ طرد جو مال و دولت کا چھایا ہوا ہے اللہ اس کا نشہ اتار دیں گے اور اپنی محبت کھڑی کر دیں گے دلوں میں۔ جیسے ہمارے نبی نے کہا اللہ، اس اللہ کی تاثیر آپ کے منہ مبارک سے نکلا ہوا اللہ کا لفظ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار گر گئی۔ اور میرے آپ جیسا ہوتا ہے یہ آپس میں بیٹھے ہم، کتنا بڑا ایک مطلب ہے جرم ہے اس کا کہ نبی کو قتل کرنے کی نیت اور سامنے تلوار اٹھائی۔ یعنی ہمارے ہمیں سے کوئی ہم بھی آپس میں بیٹھے ہوئے کوئی ایسے آنکھیں دکھا دیں، ہم پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد مجھے آنکھیں دکھائی تو نہیں، آنکھیں دکھانے پر بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے ہماری۔ لیکن اپنے نبی کا ظرف دیکھیں کہ تلوار اٹھا کے سرعام کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا، کون بچائے گا بتاؤ۔ ہم ادھر کہہ دیں کسی کو دیکھ لوں گا میں تجھے، وہ 10 بندے اکٹھے کر کے لے آتا ہے، تو نے ہمارے بچے سے یہ کہہ دیا، کون دیکھے گا، دیکھ اس کے ساتھ کتنی بارات ہے، کتنے لوگ۔ ہمیں یہ طرز نہیں سکھایا تھا ہمارے نبی نے۔ آپ کے پاس تلوار آئی، آپ حق رکھتے ہیں قتل کر دیں تو جائز ہے، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں اب تو بتا، جی آپ شفیق ہیں، کریم ہیں، رحیم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اسی معافی کو دیکھ کر وہ شخص ایمان لے آیا۔ اس کا نام دوسور ہے، وہ اپنے قبیلے میں گیا اور کتنے لوگوں کو ایمان کی دعوت دے کر اپنی بستی والوں کو دین میں کھڑا کر دیا۔ اخلاق سے دین پھیلا ہے، ہمارے اخلاق بڑھیا ہوں، کاروباروں میں انسانیت جھلکے۔ ہم تو یہ توڑ رہے ہیں بھائی مہنگائی ہے جی نہیں ہو سکتی رعایت، انسانیت کو دیکھ کر بھی کبھی رعایت کرے۔ ایک بریانی بیچنے والا 250 کی پلیٹ دے رہا ہے، 10 روپے کی لینے بچہ ہے، اس نے دے دی۔ کسی نے اس سے پوچھا 10 روپے کی دے دی، کہا جی سارا کاروبار تو ضروری نہیں ہوتا، اللہ کی انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ وہ بچہ ایک تمنا لے کر آیا، میں نے کہا اسے خالی نہیں بھیجنا چاہیے، دے دیں سے۔ انسانیت جھلکے اندر۔ دعوت کیا ہے؟ مولانا احمد لاڈ صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، دعوت کے اسلوب بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں داعی کا مزاج کیا ہے، صحابہ کرام سے ہم سیکھیں۔ اپنی اجاڑ کر، اپنا نقصان کر کر، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر، اپنی بگاڑ کر دوسروں کی بنانا، اپنے بچے بھوکے سلا کر دوسروں کے بچے کو کھلانا، یہ دعوت کا مزاج ہے۔ دوسروں کی بگاڑ کر اپنی بنانا سیاست کا مزاج ہے۔ دعوت کا مزاج کیا ہے؟ صحابہ کرام سے سیکھیں کہ جی بچوں، اللہ کے نبی کا مہمان ہوا ہے، گھر میں کھانا ہے، کھانا نہیں ہے بچوں کے لیے رکھو، بچوں کو بھوکا سلا دے، مہمان رسول آئے اس کو کھلاؤ، کہ کسی کی زندگی بن جائے، کسی کا کلمہ بن جائے، کسی کی آخرت بن جائے۔ ہمارے بچے چاہے بھوکے سو جائیں، پھر جب بھوکے سوئے تو اللہ نے کیا کہا؟ یؤثرون علی انفسہم، یعنی آیتیں اتر رہی ہیں اور ہمارا نبی خوش ہو رہا ہے کہ تو نے رات جو مہمان کے ساتھ معاملہ کیا، قرآن اترا ہے، تیرے گھر کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا گھر ہے جس گھر پر اللہ کو ناز ہے۔
تیری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ قرآن ان کی شانوں میں اترتا ہے۔ اس لیے مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کھانا کمال نہیں ہے، کھلانا کمال ہے، پہننا کمال نہیں ہے، پہنانا کمال ہے، اپنے اوپر لگانا کمال نہیں ہے، دوسروں پر لگانا کمال ہے۔ یہ دعوت کا معیار ہے۔ ہمارے ہر دائی میں، ہر مسلمان میں یہ بات بھری ہوئی ہو، سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے، جنت کے قریب ہے۔ سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کسی عمل سے شیطان نہیں ڈرتا، جتنا بڑا عبادت گزار ہو سخی آدمی سے ڈرتا ہے، اس کی سخاوت سے ڈرتا ہے۔ اسے پتہ ہے جو عبادت میں زیادہ لگا ہوا ہے، اس کی عبادت میں اس کو میں نے تکبر میں مبتلا کر کے اسے ہلاک کر دینا ہے۔ لیکن سخی آدمی عبادت میں کمزور ہے لیکن سخاوت ایسی کرتا ہے۔ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص فوت ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جی آؤ، مجھے تو اور کوئی کام نہیں آتا، میرے ساتھ دعا پڑھو، یا جو جنازے کا اس وقت عمل تھا وہ کرتے ہیں۔ کہا مجھے کوئی دعا وعا نہیں آتی، میں اتنا ہے جی گڑھا کھود سکتا ہوں، اس کو قبر میں دفن کر سکتا ہوں بس۔ اچھا چلو ٹھیک ہے تو یہ کام کر۔ تو جو اس کے لیے دعا کرنی تھی کی، لیکن اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں موسیٰ اس شخص نے کچھ باتیں ہم سے کی ہیں، ہم نے اس کی بات سن کے اس شخص کی بخشش کر دی جس کو دفن کیا۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، جا کر کہا تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا، اللہ فرما رہے ہیں تیری ہی بات پر ہم نے اس شخص کی بخشش کر۔ تو نے کیا کہا؟ کہتے میں نے اللہ سے اپنے لہجے میں بات کی، یا اللہ میرے گھر میں مہمان آ جائے نا، مرغی کھڑی ہو تو مرغی ذبح کر دیتا ہوں، بکری کھڑی ہو تو بکری ذبح کر دیتا ہوں، اگر اونٹ بھی ہو تو میں تیرا بندہ ہونے کے ناطے تجھ سے کہتا ہوں میں اونٹ بھی ذبح کر کے تیرے بندے کو کھلاؤں گا۔ یا اللہ دیکھتا ہوں آج ایک بندہ تیرا مہمان بنا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ موسیٰ میری سخاوت کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا۔ ہم نے کہا بخشش سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہم نے اس شخص کی بخشش کر دی۔ اللہ کی صفتیں ہیں جس بندے میں آ جائیں اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ ولی کیسے بنتا ہے آدمی؟ جب اس میں وہ صفتیں آتی ہیں اللہ والی، پھر وہ ولی بن جاتا ہے۔ معافی کی صفت ہو بندے میں، اپنے مزدوروں کو معاف کرنے کا جذبہ، اپنے ماتحتوں کو معاف کرنے کا جذبہ، اپنے ساتھیوں کو معاف کرنے کا جذبہ، غلطی بھی ہو جائے ان سے خود سوچنا کہ ان کو کیسے معاف کرائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بخاری کی حدیث ہے، مولانا شاہ صاحب میں پڑھا رہے تھے، آپ کو دوائی دینے کی صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ کو بخار ہے، آپ کو دوائی کھلائیں۔ آپ نے کیا دیا؟ بھائی مجھے دوائی نہ کھلاؤ۔ تو صحابہ اس دن بیٹھ گئے، اس معاملے میں بھول ہو گئی ان سے کہ وہ بیمار آدمی کہہ دیتا ہے میں دوائی نہیں کھاتا، تو اللہ کے نبی اس لیے کہہ رہے ہوں گے ہمیں حکم نہیں دے رہے تم کھلا دو کھلا دو، تو اللہ کے نبی کو دوائی پلا دی انہوں نے۔ حضرت انس نہیں شامل ہوئے۔ تو بعد میں تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے فوراً کہا کہ جن لوگوں نے دوائی پلانے میں مشورہ کیا نا ان ساروں کو دوائی پلاؤ۔ اب ہم نے قصہ سنا، حدیث سنی، ہم بس ہنس پڑے، لیکن مولانا شاہ صاحب نے ایسی بات کی، فرمانے لگے اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے منہ سے ایک بات نکلی ہے کہ ایسا نہ کرو، میرے صحابہ نے کر دیا، یہ ان کا جرم ہے اور یہ جرم کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آ جائے گی، تو میں بدلہ لے لوں گا، اللہ بدلہ نہیں لے گا۔ تو میں نے فوراً بدلہ لے لیا کہ اللہ بدلہ نہ لیں، میں خود ان سے بدلہ لے لوں۔ یا اللہ میں نے لے لیا، اب تو نہ لے۔ ایسے اخلاق دوستو بھائی، کون آدمی کس حالت میں، وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، ہم اسے سمجھا رہے ہیں، نہیں اس وقت نہیں سمجھانا اس کو بھائی، ابھی بھائی چھوڑ دیں، ٹھنڈے وقت میں اس کو سمجھا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں اور آدمی سو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں علی شخص کو اٹھاؤ، نماز کا وقت۔ حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو امر بالمعروف کا کام تھا، آپ نیکی میں زیادہ پہل کرنے والے ہیں، آپ بھی کہہ دیتے تو اٹھ جاتا۔ فرمایا علی سنو، یہ شخص نیند کی حالت میں، میں اٹھاؤں گا اسے پتہ نہیں ہوگا کون اٹھا رہا ہے، اگر یہ انکار کر دے، میرے انکار کرنے سے کافر ہو سکتا ہے، کہ نبی کہے اور یہ انکار کر دے، علی تو کہہ دے انکار کر دے، کافر نہیں ہوگا۔ ایمان بچانا ہے دوستوں لوگوں کو، یہ سمجھایا ہمیں، امت کا قیمتی سرمایہ اس کا ایمان بچے، اس کی زندگی کے لمحے بچے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری مسجد میں قدم رکھنے والا، میں نے اس کے جان کو، مال کے، وقت کو اپنی گردن پر امانت سمجھ لیا ہے کہ اس کا وقت، جان، مال صحیح خرچ کراؤں گا۔ یہ ہمارا ہر تبلیغی دائی نیت کرے، مسجد میں جڑنے والے، جو آدمی ہماری مسجد میں قدم رکھ دے، ہم نے اس کی مال، جان، وقت کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے پر اس کے استعمال کرنے کی شکلیں سوچ لی۔ وہ ایک بہت بڑا آج وقت ہے ہوا اجتماع کا، حضرات کے پاس مطلب اتنے بڑے اجتماع میں لے کے جانا، اللہ کے راستے کی گرد و غبار لوگوں پر لگے، بھائی ظاہری طور پر دین کے راستے میں چلتے ہوئے تک گرد و غبار میں کیا کچھ چھپا ہوا،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں چلے، اللہ کے راستے کی گرد و غبار اس پہ پڑے، اللہ دوزخ کی آگ تو آگ دھواں بھی اس شخص کے جسم پر حرام کر دیتے ہیں۔ گرد و غبار کا یہ عالم ہے، نماز پڑھے گا کیا ہوگا، ذکر کرے گا کہاں تک ذکر جائے گا، اس کا دعائیں مانگے گا، زمین پہ سویا ہوا ہوگا، قسم پرسی کی حالت میں پڑے ہوں گے لوگ، چھت اچھی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے۔ تو ہمیں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ سارے مسلمان پہنچے، جہاں جہاں تک آواز لگے وہ سب پہنچے، ایک اجتماعیت میں حصہ ہو۔ ایک ایسی بات جو آپ سے عرض کرنی ہو یہ ہے، ہم میں سے آج آپ میں سے ہم نے سب نے زنا کو گناہ سمجھا ہے، نماز کے چھوڑنے کو گناہ سمجھا ہے، ناچنے گانے والوں کو گناہ گار سمجھا ہے، اس کو جرم سمجھتے ہیں، لیکن دین کی محنت کو نہ کرنے کو ہم جرم نہیں سمجھتے، دعوت دینے کو، اس کے چھوڑ دینے کو ہم جرم نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اس امت کی بقا، اس امت کی تمغہ امتیاز دعوت ہے۔ تم بہترین امت ہو، تمہارے چہرے اچھے ہیں، تمہاری نمازیں اچھی ہیں، تمہارے کاروبار اچھے ہیں، نہیں، تمہارے روزے اچھے ہیں، نہیں، امر بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرو۔ اس امت کا پہچان تمغہ امتیاز دعوت ہے۔ اور جتنی بڑی پریشانی صحابہ کرام پر حکم آئے ہیں، بہت سارے آئے ہیں، پریشانی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا گیا ہے کہ آپ نے صبح جنگ کرنی ہے، اور کافروں کو اپنا ہی آدمی یہ بتا رہا ہے کہ صبح اللہ کے نبی تم سے لڑیں۔ اللہ کے نبی کا راز کھول دیا، صحابہ نے پکڑ لیا اس شخص کو، وہ صحابی رسول ہیں، اور اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس میں ایک مجبوری تھی اس کی، یا رسول اللہ جتنے باقی صحابی ہیں یہ سارے صحابی کا کوئی نہ کوئی وہاں رشتہ دار ہے، ان سے نرمی کرے گا، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تھوڑی سی ان کی مدد کر دوں گا، میرے بچوں پر ترس کر دیں گے، باقی میرے دل سے ایمان نہیں نکلا، میں سمجھتا ہوں فتح آپ کی ہے، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ ہی جیتو گے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، شہید ہوں گے تو کامیاب ہیں، غازی لوٹیں گے تو کامیاب۔ تو آپ نے پھر صحابہ سے کہا یہ بات کہ دیکھو اس مجبوری میں اس نے ایسا کیا، لیکن یہ بدر کا صحابی ہے، اللہ نے بدر والوں کے پہلے ہی سے گناہ معاف کر دیے۔ تو سمجھائی یہاں یہ بات، اتنی بڑی راز کو کھول دینے پر نبی ناراض نہیں ہوا، لیکن حضرت کعب بن مالک ایک اجتماع میں نہیں پہنچے، ایک لشکر میں نہیں آئے، اللہ کے راستے میں ایک مطلب ہے لشکر نکلا، جماعتیں گئی، اتنی بڑی جماعت تھی، جیسے ہم کہتے ہیں اب ہمارے ساتھی آپ کو دعوت دے رہے ہوں گے بھائی اجتماع پہ جاؤ گا تو یار اتنے سارے چلے جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا، میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، اچھا جی پیسے بٹ رہے ہیں اس جگہ پہ، نہیں یار ہمارا بھی نام لکھ دو بھائی، کیا پتہ ہماری بھی لاٹری نکلے، نہیں ہدایت کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ ہدایت ملے گی، کامیابی ملے گی، وہ ہدایت کی منڈیوں میں اور آپ پہنچ جائے، میرے لیے آپ کے لیے کتنا بڑا یہ مطلب ہے، ہمارے لیے بہت بڑی اچھی نعمت ہے۔ تو یہ بات اگر چلے تو سارے تھے۔ کعب بن مالک وہ فرماتے ہیں اتنا بڑا لشکر تھا، رجسٹروں میں نام نہیں لکھا جا سکتا تھا، رجسٹر بھر گئے، کوئی چھپنا چاہتا چھپ سکتا تھا، لیکن کہا ہم 3 شخص نہیں گئے، اور اللہ کے نبی نے جاتے ہی پوچھا بھائی کعب نظر نہیں آ رہے، پھر 1 دن نہیں 2 دن نہیں، وہ کہتے ہیں 50 دن ایسے گزرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے ساتھیوں نے ہم سے بات نہ کی، ہمیں زمین کھینچی ہوئی نظر آئی، ہمیں پریشانی نظر آئی کہ اللہ کا نبی ناراض ہو گیا، کیوں علیکم بالجماعت، تم پر جماعت لازمی ہے، اس لیے کہا گیا کہ فرض نماز کو جماعت سے پڑھو، جماعت کے اندر جانے میں، اکٹھے جا کر پڑھنے میں ایک دوسرے کی خیر خیریت نظر آتی ہے، اکیلے پڑھنے میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام نماز پڑھ کے پرچی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کون سا آدمی نہیں آیا اسے جا کے مل رہے، امیر المؤمنین دعوت وہ پیغام ہے، سطح تبدیل ہوئی، ممبر تبدیل ہوئے، اللہ نے ایک عہدے دیے صحابہ کو، لیکن یہ منصب نہیں بھولے صحابہ کی، انسانیت کی فکر ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے امیر ہیں، امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی فجر کی، اور سلمان مسجد میں حاضر نہیں تھے، ان کے گھر چلے گئے، اتنا بڑا پیغام دیا مجھے اور آپ، ہم نے کہ ایک شخص نہیں آیا، کیا ہوا، خود چل کر گئے، ان کی ماں سے پوچھا، فجر کی نماز میں سلمان نہیں تھے، کا رات بھر تہجد پڑھتے رہے اس لیے فجر میں آنکھ نہ کھلی، کا عمر ساری رات سو جائے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، یہ اس سے افضل ہے کہ میں ساری رات تہجد پڑھوں اور صبح کی نماز مجھ سے رہے۔ تو دیکھو فکر صحابہ، تو بھائی ریمنڈ کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا ایک کام تھا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی،
اے نبی جی ان سے کہو یہ میرا راستہ، میں اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، اور ان سے یہ کہو تمہارا بھی یہی راستہ ہے جو میرے پیچھے چلنے والا۔ اللہ کے نبی کی اتباع ہر چیز میں ہے۔ تو بھائی سے بڑی پیاری بات کر کے ذمہ داری سمجھا دیتے تھے، اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے۔ وہ کہتے تھے دیکھو بھائی 4 مہینے چلا ضرور، جس آدمی نے یہ کہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو گویا کہ وہ اللہ کی ہر نبی کی بات پر ایمان لے آیا۔ تو بھائی ہم اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہی اس ذمہ داری میں پڑ گئے، اور وہ مددیں اور وہ خیریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام پر اتری، اس محنت کے کرنے والوں پر وہ اللہ کی نگاہ رحمت کی مدد کی پڑ گئی۔ تو بھائی وہ اللہ کی رحمت اور مدد کی نگاہ میرے آپ پر پڑ جائے، مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آج ہم نے گھر میں چیزیں دیکھی، ہم نے محلوں میں اپنے دیکھے بازار گرم ہیں، ہمارے کپڑے اچھے بنے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ گیا، اس کے بارے میں کتنا دکھی ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، ابو سفیان نے پوچھا ہے زید تجھے یہ بات پسند ہے کہ ہم تیرے مقابلے میں تجھے چھوڑ دیں اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مار دیں، تو اس پہ راضی ہے؟ کہتا ہے بڑا سستا سودا کیا ہے میرے نبی کی زندگی کا، میں تو اتنا نہیں برداشت کر سکتا کہ میرا نبی جس بستر پہ بیٹھے انہیں وہاں کوئی کانٹا بھی چبھے اور ہم زندہ رہیں۔ وہ کہتے تھے کافروں سے ہم جب تک زندہ ہیں تم ہمارے نبی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتے، ہماری لاشوں سے گزر کو جاؤ تو نبی کو مل سکتے ہو ورنہ نہیں۔ لیکن دوستو آج ہمارے گھروں میں ہوتے ہوئے باطل آج ہمارے گھروں میں ہے، ہماری اولادیں بے نمازی ہیں، ہماری اولادوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار نہیں ہے، زندگی سے پیار نہیں ہے۔ وہاں نبی عظیم تھا، نبی کا دین عظیم تھا۔ میرے اور آپ کے لیے نبی کا دین ایسا ہے جیسے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ من حب سنتی فقد حبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی مجھ سے محبت کی۔ آپ کی سب سے قیمتی سنت مولانا شان سے فرماتے ہیں اللہ کی بات کو لے کر دوسرے کی طرف جانا، یہ آپ کی سب سے بڑی سنت۔ اس سنت کے ادا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی تکلیف تھے مصائب آئے ہوئے اور کسی عمل پہ آپ پر اتنے حالات نہیں ہیں، اپنوں نے چھوڑا۔ اور آپ کی اتباع کرنے والے بھی نمازیں پڑھتے رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا، روزے رکھو نمازیں پڑھو لیکن دعوت نہ دو، جتنے حالات دعوت پر آئے کسی چیز پر نہیں۔ حضرت صدیق اکبر پر حالات آئے، حضرت عثمان پر حالات آئے، لیکن وہ لوگ لگے۔ تو بھائی وہ لوگ اس حال میں کام کر کے گئے کہ انہیں گلے کاٹ دیے جاتے تھے اگر تم دعوت دو، ان کے گھر ان سے الگ کر دیا جاتا، بستیوں سے نکال دیا جاتا۔ ہم مسلمانوں میں رہ کے کھا پی کے محنت کر لیں، وہ پیدل چل کے دین کی محنت کے لیے اتنی دور تک اللہ کا پیغام لے کر گئے، ہم گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس سے بڑا سودا کیا ہو؟ قابل احترام دوستو بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے دین سے محبت۔ اگر آپ کا دین گھروں میں بازاروں میں ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہمیں بچے اچھے نہ لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں حضرت علی کہ اسے اپنی ماں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی اولادوں سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے۔ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی اس طرح اپنی بیویوں سے، بچوں سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت۔ اس لیے وہ حدیث پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری محبت اس حد تک میرے ساتھ نہ ہو جائے، اپنی اولادوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، والناس اجمعین، قبیلہ برادری کا ہم لحاظ رکھتے ہیں، جب تک ان سے بڑھ کر محبت میری ذات سے نہیں ہوتی اپنے ایمان کو مکمل نہ سمجھو۔ دوستو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ بیمار پڑی ہوئی ہیں، بدر کی جنگ میں اللہ کے نبی جا رہے ہیں، حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے گھر میں رہو، بیوی کا خیال کرو، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے میدان جنگ میں نبی کھڑا ہوا ہے، بیٹی اسی حالت میں فوت ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، آپ نے ہجرت نہیں چھوڑی۔ ہماری بیٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے قیمتی نہیں، ہمارے بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں سے قیمتی نہیں۔ ہم بہت گرے پڑے لوگ ہیں، اللہ نے ایک تحفہ دے دیا ہے ہمارے لیے بڑا، ایک قیامت کے دن بڑا انبیاء کے ساتھ حشر کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑا اللہ نے پیغام دے دیا ہے، بڑی آسان ترتیب کے ساتھ ہم اللہ کے دین میں لگ جائیں، ہمارے بچے چمکیں گے، ہم چمکیں گے، اللہ ہمارے شہروں کو چمکا دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے۔ تو بھئی یہ تقاضا ہے کہ ہمارے کپڑوں پہ مٹی لگتی ہے، ہم اس کو شادی میں پہن کے نہیں جاتے، لیکن بھئی گھر کا گھر بے نمازی، بازاروں میں بے نمازی، اور دین کی بے دینی ساری سمٹی ہوئی ہے، دین نظر نہیں آ رہا اور سارے مسلمان آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی کس منہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ آپ کے چولہے بجھے، آپ کی بیویوں کے گھروں میں کچھ نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہ جلا، ہم چولہے جلا کے چلو محنت کر لیں، انہوں نے چولہے بجھا کے
پتھر دکھائے صحابہ نے، یا رسول اللہ پیڑ پر پتھر ہے. آپ نے فوراً قمیض اتاری اور دکھایا، دیکھو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا لاڈلا رسول ہوں، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. ہمیں ہر حال میں یاد رکھا. آج اس کا دین اجڑے، ہم کہہ رہے ہیں ہماری دکانوں سے ٹائم نہیں ملتا جی، بچوں سے فرصت نہیں ملتی جی، انہیں چھوڑ کے کیسے جائیں. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، بیٹا ان کا پھر رہا ہے جی، پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی سے، میرا باپ نہیں آیا یا رسول اللہ میرا باپ نہیں آیا. تو اتنا بڑا پیغام دیا، گلے سے لگایا، آج سے تیرا باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو لوگ میرے دین کی محنت کے لیے نکلیں گے، میں نے بھی قیامت کے دن دنیا میں بھی ان کے وارث ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ سے ان کی شفاعت کراؤں گا. تو دوستو ہمیں اللہ کے نبی نے اپنا بھائی کہا تھا. میرے ایسے بھائی آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھ پر ایمان لائیں گے، دین کی محنت کریں گے، ہمارے انعام بھی بڑے ہیں، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ زیادہ ہے. صحابہ 100% کریں، 10% چھوڑ دیں اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. آپ نے فرمایا تمہارے بعد والے 10% کریں گے، اللہ کی 100% مدد ان کے ساتھ ہے. برکت کا نظام ہمارے ساتھ زیادہ ہے، رحمت کا نظام ہمارے ساتھ زیادہ ہے. تو بھائی اتنا وقت گزرا، اتنی زندگی گزری، جتنا وقت میرا آپ کا گزر گیا زندگی میں واپس نہیں آئے گا. جتنا بچ گیا آج یہ طے کریں انشاءاللہ مجمع، انشاءاللہ آپ نے اپنی زندگی کے اوقات کو یہ ترتیب دینی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سیکھنی ہے. کس طرح سیکھنی ہے بھائی؟ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی، طریقہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا. یہ بات بھی سب نے بھائی سیکھنی. اسی طریقے سے دین سیکھیں گے، دین میں لگیں گے، علماء کی عزت احترام کرتے ہوئے ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، اللہ کے راستے میں نکل کر. ہم میں سے آپ لوگ نکلے ہوئے ہیں، دیکھیں کیا جا کر ہوتا ہے کیا بیان. لیکن بس ہجرت ایک چیز ایسی ہے، اللہ جل شانہ ہجرت میں آدمی کی خود تربیت کر دیتا ہے. وہ ممبر سے نہیں کھول کے بیان کی جا سکتی بات جو آپ کو سفر میں اللہ کھول دے. آپ ہی کے لوگ بستی سے اٹھے تھے، دیکھو ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، جھوٹ بولتے تھے، منہ سے گالیاں نکلتی تھی، لیکن وہ لوگ اللہ کے راستے میں گئے، منہ پہ داڑھی آئی، حیا آئی، شرم آئی. اسی راستے نے انہیں کتنا چمکا دیا. کیسے لوگ اٹھے کہاں سے، جن کے آپ قصے سنتے ہیں، جنید جمشید کے فلاں کے، کہاں سے اٹھے وہ لوگ، کہاں گئے، ان کے منہ سے ساری زندگی پھر کیا چلتا رہا؟ اللہ اور اس کے رسول کا قرآن، اللہ اور اس کے رسول کے نغمے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے. تو ایسا راستہ اللہ نے دیا ہے. ہجرت اس کام کی شرط. آپ نے فرمایا ہجرت میری امت کی ایک بہت بڑی فقیری ہے، اگر یہ ہجرت کو قائم رکھیں گے اللہ جل شانہ مسئلے حل کریں. ہجرت وہ عمل ہے، یاد رکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انتقال دنیا سے ہو گیا. آپ نے دنیا سے اپنے آپ کو مطلب دین کو مکمل کر کے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، لیکن اس وقت میں آپ کہہ کر گئے کہ ابو بکر لشکر روانہ کرنا، جماعت بھیجنا، ہجرت نہیں چھوڑنی چاہیے. اس سے بڑا کوئی دکھ ہوگا کہ صحابہ سے بولا نہیں جاتا. حضرت عثمان کی اندر ہی اندر آواز گھٹ گئی ہے، بول نہیں سکتے. حضرت صدیق اکبر بول نہیں سکتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ جو مصائب اس دن اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر گئے ہم پہ ٹوٹے، اگر وہ دنوں پر ڈال دو تو دن بھی رات بن جائیں کالے سیاہ. وہ دکھ ہمیں اتنا بڑا ہوا ہے، اتنا بڑا دکھ امت پہ آیا، پھر بھی ہجرت ہوئی، پھر بھی اللہ کے راستے میں جماعت نکلی. اور جیسے آپ نے پردہ فرمایا تو ارتداد پھیلنا شروع ہوا، زکوٰۃ کے منکر پھیلنا شروع ہوئے. حضرت صدیق اکبر نے کہا جماعت نکلے. اب جیسے جماعت نکلی ساری خیریں واپس آ گئی. اور ایسا قصہ آپ کہتے ہیں نا جی ساروں کو نکال دو، ہاں جی ایسا بھی ہوا ہے کہ سارے نکلے ہیں کہ مسجد نبوی میں اذان اقامت کہنے والا مرد نہیں تھا کوئی. نکلنا اتنا اہم ہو گیا تھا، اتنا دل لگ گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں 4 دیواری عورتوں کے لیے بنائی گئی، مرد اللہ کے راستے میں پھرتے. جیسے بھائی ہم گھر میں نہیں رہتے، کمانے کے لیے جاتے ہیں، بیویوں گھروں میں گھر سنبھالتی ہیں، ایسے بھائی ہمارا ایک مقصد تھا زندگی کا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی محنت کرنی تھی. یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اس کو نہیں سمجھا. ہم اس کو سمجھے تو صحیح، یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے، یہ دنیا کے حاکم نہیں ہے ہمیں تول کر دیں گے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی ڈپٹی میں. یہ وہ اللہ ہے جو اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے اپنے نبی سے. اے نبی تیری امت مجھے راضی کرے، میں اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہوں، بے حساب دوں گا. هل ادلکم علی تجارت، یہ تجارتیں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں دکانوں میں، ایک تجارت میرے ساتھ کر رہے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلے اپنی جان اور مال کے ساتھ. میں رب ان سے وعدہ کرتا ہوں ان کی دنیا بنا دوں گا، آخرت بنا. اللہ جس کا وعدہ کرے انک لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے میں جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں.
تو بھائی اللہ کے وعدے ہیں ہمارے ساتھ. ایک عام آدمی کہتے سارا دن اس کے پیچھے پھرتے ہیں، وہ کہتا ہے کل آنا، پھر کل آ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے پرسوں آنا، پرسوں آ جاتے ہیں. لیکن وہ رب ایک بات اس سے کہہ دیا جائے، یا اللہ میری سن. علماء نے لکھا کہ نیک آدمی جب اللہ سے دعا مانگتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں جی، ہماری کہاں سنتا ہے اللہ. نہیں، گناہ گاروں سے تو زیادہ ایک اللہ پاک کو لگاؤ ہے اس بات کا کہ چلو گناہ گار میری طرف آ رہا ہے. تو علماء نے لکھا کہ نیک آدمی جب اللہ سے کہے یا اللہ، ایک دفعہ آواز آتی ہے لبیک. جب گناہ گار اللہ سے کہہ دیتا ہے اس دن یا اللہ آج ہماری بھی سن لے، تو 2 دفعہ آواز آتی ہے لبیک لبیک. میرے بندے بول کہ میرا بندہ چلو قریب ہو. وہ تو قریب ہے پہلے سے، یہ قریب ہونے آیا اسے جگہ دو. تو بھائی اللہ پاک بڑے کریم ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان لوگوں سے قرآن میں کہا ہے میرے پیارے بندو، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. ان سے اللہ کہہ رہے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، مانگو مجھ سے، ہم دیں گے. ہم نے مانگا ہی. اللہ اگر قیامت کے دن کہہ دے کب تک یہ بہانے کے لیے کہتے رہیں گے جی وقت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، حالات ہم پریشانی، جی دعائیں مانگی قبول نہیں ہوئی. میں اگر امام غزالی یا ایک اور بزرگ ہیں رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ نے تم سے قیامت کے دن کہہ دیا، تم نے ہم سے کہا، تم نے لوگوں سے کہا، مخلوق سے کہا، ہم سے کہا، ہمارا مسئلہ ہے اللہ حل کرا. قرآن میں کس سے بھر دیے تھے ہم نے واقعات. ہمیں مچھلی کے پیٹ میں ایک نبی نے پکارا تو ہم نے وہاں ان کی آواز سنی. یوسف علیہ السلام نے بند کمروں میں ہمیں پکارا یا اللہ مجھے بچا، ہم نے دروازے توڑ کے تمہیں دکھایا کہ ہم نے اپنے بندوں کو بچایا. پھر ان آیتوں کے بعد فوراً آیتیں اتاری. لوگوں نے کہا وہ تو نبی تھے. علماء نے لکھا ایک بہت بڑی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے بندوں کی اللہ کے ساتھ کہ اللہ اپنے نبیوں نیکوں کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنے. فوراً نیچے آیتیں اتری تھی کہ قیامت تک مجبانہ تھا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح اپنے نیک بندوں کی مدد کریں گے جس طرح نبیوں کی. بھائی وعدہ ہے ہمارے ساتھ ویسا ہی جیسے نبیوں کے ساتھ. تو بھائی زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے، ابھی تک اس نے نیت نہیں کی ہوئی اللہ کے راستے میں نکلیں، دعوت کا نصب العین بنائیں. میری زندگی کی بگڑنا بننا سارا اس کام پر مربوط ہے. کریں گے تو سب چیزیں بن جائیں گی، نہیں کریں گے دوستو تو جیسے حالات بڑھ رہے ہیں ہم جو ہے نا جی اللہ کی نافرمانی بڑھا رہے ہیں. آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہے، پہلے سے آگ میں ہاتھ جل رہا ہے، پھر اس کو بجھانے کے لیے پیٹرول ڈالا جا رہا ہے. پیٹرول ڈالنے سے اور زیادہ آگ ہوگی. تو بھائی واپس کی طرف آئیں، ہم جو اللہ کے نبی نے سکھلائی باتیں ہم ادھر واپس آئیں. ایک شخص صرف گھوڑا پالے، اس نیت سے پالے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں اس پر بیٹھ کر ہجرت کروں گا، اور میں یہ جتنا گھاس کھلائے، اس گھوڑے کا جتنا گوشت بنے، اس کو جتنا پسینہ آئے، اس کے بال جتنا پیشاب نکلے گا، جتنا اس سے لید نکلے گی، ہم قیامت کے دن ان ساری چیزوں کو ایک عمل کی صورت دے کر اپنے بندے کے اعمال نامے میں تولے. اتنا کریم ہے وہ رب جو اس وجہ سے دکانیں چلائے، اس نیت سے کاروبار چلائے، اس نیت سے اپنے اولادوں کی تربیت کرے کہ یہ اللہ کے راستے میں مجاہد بنے. اللہ اس شخص پر، ان گھر والوں پر کتنا خوش ہوں گے ہم سوچیں. اللہ کتنی مدد اتاریں گے ہم سوچیں. لیکن آج ہم نے اللہ سے مدد کری. تو بھائی ہمارا پیغام یہ ہے، ہمارا بچہ مرد عورت اس لفظ کو بولے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. بار بار یہ ہم بات کریں ہمارے مسئلے اللہ سے حل ہوں، ہمارے مسئلے اللہ سے حل ہوں. اللہ کے لفظ کی وہ طاقت ہے کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی، نمازی ختم ہو جائیں، روزے دار ختم ہو جائیں، قرآن پڑھنے والے ختم ہو جائیں، لیکن ایک شخص صرف کہہ رہا ہو اللہ اللہ اللہ، بس نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، اس ایک شخص کی وجہ سے زمین اور آسمانوں کا نظام چلتا رہے گا. یہودی کھاتے رہیں گے، عیسائی کھاتے رہیں گے. جب تک ایک بندہ نہیں اٹھ جاتا اللہ اللہ کرنے والا، قیامت نہیں آ سکتا. جو اللہ کا لفظ قیامت کو لانے سے، اس کو روکنے پہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اس اللہ کی عبادت کرنا، اس اللہ کے دین کی آبیاری میں لگنا، اس اللہ کی دعوت کو لے کر چلنے میں اللہ کی کتنی مدد ہوگی. یہ حالات کچھ بھی نہیں ہے اللہ دور کا. اس لیے کسی نے سوال کیا تھا ہمارے پڑھوں سے، حضرت آپ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کہا یہ بات اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ کام میں شرع صدر نہ ہونے کی وجہ سے یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. کہا حضرت صدیق اکبر حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہوئے گھوڑے پر جا رہے تھے. انہوں نے کہا آپ گھوڑے پر آ جائیں. امیر المؤمنین نے فرمایا نہیں، نہ گھوڑے پر بیٹھوں گا نہ تجھے نیچے اتاروں گا. اسامہ تیرا اس میں کہا جاتا ہے. ابو بکر تھوڑی دیر پیدل چل کر اللہ کے راستے کی دھول اپنے اوپر لگا کے اللہ پاک کی طرف سے آئے ہوئے وہ جو دوزخ کے عذاب ہیں اپنے اوپر حرام کر. تو اسامہ تھوڑی دیر مجھے چلنے دیں. تو کہنے لگے جب تھوڑی دیر پیدل چلنے سے دوزخ کی آگ بجھ سکتی ہے جو 70 گنا اس سے زیادہ ہے، تو دنیا میں آئے ہوئے صاحب کی کیا اہمیت ہے کہ یہ کھڑیں گے، یہ سارے گئے بھاگتے جائیں گے.
دنیا چھوٹے ہے نا، جو دنیا کا عذاب چھوٹا ہے، خوشی بھی چھوٹی ہے۔ جب اس کام کے کرنے میں، ہجرت میں نکلنے میں جنت بن سکتی ہے، دوزخ بچ سکتی ہے۔ دوزخ سے بڑھ کے کوئی عذاب ہے؟ مہنگائی ہو جی، شکل کی، اللہ دور کر دیں گے، لیکن بھائی ہمت کرنی پڑے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے سودے ہیں جی، نکلیں گے انشاءاللہ، سمجھ آئے گی بات۔ سارا مجمع جس کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے بھائی، نیت کریں انشاءاللہ بھائی 4 مہینے میں اتنی ترتیب بنانی ہے، اجتماع سے نکلیں۔